ریسنٹلی ان کا 2-3 دن پہلے کا بیان دیکھیں آپ کہ ہم قوم پرستوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. آپ کا کیا کام ہے قوم پرستوں سے؟ قوم پرست ہے، فیڈرلسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، سارے جی بی اینس ہیں. آپ گلگت کے، وہ گلگت کے. آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ آتے ہی دھمکیاں اور بھڑک بازیاں کریں یہاں پہ عمران خان کی ترقی میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا؟ عوام نے اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا لیکن آپ کو مل ہی گیا ہے، آپ کو ایک آفس مل گیا، چیف ایگزیکٹو بنے، تو کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، کچھ ڈیلیور کریں. السلام علیکم. آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر میر. ناظرین، میری آج کی مہمان فہمیدہ بچہ، یقیناً جانا پہچانا چہرہ. گلگت بلتستان الیکشن کے دوران الیکشن کے اوپر ہم نے تجزیہ کیا تھا، ہم نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی تھیں. فہمیدہ بچہ بیسکلی ایک پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، ایک اینالسٹ بھی ہیں، مختلف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. مختلف رولز میں آپ نے یقیناً ان کو دیکھا ہوگا. فہمیدہ صاحبہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، جو میری اور آپ کی پیشن گوئیاں تھیں یا ہمارا جو تجزیہ تھا الیکشن کے حوالے سے، وہ کس حد تک غلط ثابت ہوا؟ تھینک یو سو مچ شبیر. اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ میں اسلام آباد سے بیٹھ کے آج شو کر رہی ہوں. اس سے پہلے ہم نے نومبر میں الیکشن جو تھا اس کے دوران گلگت سے پروگرام کیا تھا. اور دیکھیں پریڈکشنز تو ہم نے جو کی تھی نا، ہم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے کہ نہیں لیے ہیں؟ تو دیکھیں الیکشن وہ جیتتا ہے جس نے ووٹ زیادہ لیے. باقی جو ہمارے یہاں پہ سسٹم ہے، جو میکنزم ہے جس طرح سے کام کرتا ہے اور الیکشن کو جس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے، مینیپولیشنز ہوتی ہیں، وہ تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی پوری مشینری لگی ہوئی ہے. ریاست ایگزیکٹو جن کے پاس پاورز ہیں، فیڈرل منسٹرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، وہ مینیپولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی ماشاءاللہ سے، جس کو ہم مردار کہیں گے، ایک مرا ہوا. اور پھر ہمارا جو عدلیہ کنٹمپٹ ہے، آف کورٹ کا کوئی گنجائش تو نہیں ہے الیکشن کمیشن میں؟ کہیں آپ کو پھر طلب کیا جا سکتا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں مجھے طلب کریں الیکشن کمیشن والے، تاکہ میں اپنے دل کی بات ان کو سناؤں اور ان کے منہ پہ سناؤں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں نا، مطلب الیکشن کمیشن کو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اٹانومس باڈی ہے، اس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا. اور ایک ہی ذمہ داری ہے ان کی، اگر وہ بھی ان سے پوری نہیں ہوتی تو پھر کوسچن تو بنتا ہے بحیثیت سیاسی ورکر، بحیثیت شہری، یا بحیثیت ایک اس کے ہماری سٹیکس ہیں، تو ہم کوسچن تو اٹھائیں گے. تو باقی جو مس مینجمنٹ ساری ہوئی اور جس طرح کی مینیپولیشنز ہوئی، ہمارے یہاں پہ سسٹم ایسا ہے، اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ پریڈکشنز ہماری سیٹوں کے حساب سے غلط ثابت ہو گئی، لیکن ووٹوں کے حساب سے ہماری آ گئی. 8 کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ جو لڑے تھے، انہوں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت حاصل کی، جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ بینک، ہمارا جو ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے. کہ یہ بھی کلیم ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ کوشش تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی کہ انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملائیں، تو آپ لوگ تو ناکام ہو گئے، پیپلز پارٹی والے وہ تو ادھر چلے گئے. لیکن کیا وہ کچھ زیادہ آسان شرائط پہ نہیں چلے گئے آپ کے خیال میں؟ تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی، کچھ زیادہ آسانی کے ساتھ نہیں انہوں نے جوائن کی؟ کوئی شرائط نہیں رکھے کوئی؟ دیکھیں، میں تو کوئی بھی سیاسی ورکر ہوتا ہے نا، وہ ہم سب کو اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو ہمارے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جو سسٹم ہے یا جو ماحول بنایا جاتا ہے، یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے. سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کی لائن کلیئر ہوتی ہے، ان کا پتہ ہوتا ہے، لوگوں کی اپلیکیشن پتہ ہوتی ہے، وہ آپ جا کے آگے ان سے پالیسی کے حوالے سے ان سے چیزیں لے سکتے ہیں. یہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، یہ بیسیکلی اگر پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم اس طرح کی ٹیکنیکل ریگنگ کی بات کریں تو یہ جو فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ وغیرہ ہے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں الیکٹورل فیلڈ کے اندر. اور اس الیکٹرل بیٹل گراؤنڈ کے اندر جو مینیج کرنے والوں کے لیے چیزیں جو ہیں، مینیپولیشنز کرنے والوں کے لیے جو ایجنٹس کا کام کرتے ہیں، ٹول کا کام کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. لیکن یہ جو گلگت کی پرٹیکولر صورتحال میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ لڑے تھے. تو کیا ہم یہ بھی تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ کوئی پلانٹڈ تھے، کیونکہ یہ تو اپنی پارٹی کی مخالف لڑے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو ایبسولوٹلی آؤٹ رائٹلی میں کہوں گی کہ یہ پلانٹڈ لوگ تھے. بالکل یہ گیم پلان کا حصہ تھا. جو مینیج کرنے والے لوگ تھے نا، انہوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے مینیج کیا تھا. میں تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کہ جو الیکشن کے ڈیٹس، اوریجنل ایکچوئل ڈیٹس تھے نا، اس کو انہوں نے
آگے بڑھایا, ایکسٹینڈ کیا کہ جو یہ اپنی انٹرم گورنمنٹ تھی اس کو زیادہ ٹائم دے دیا, ایکسٹینشن دے دی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تیاری پوری نہیں تھی. جو ماسٹر پلان تھا ان کا, اس کے حساب سے جن لوگوں کو وہ جتانا چاہتے تھے اور جس طرح کا بزدار ٹولہ بھی انہوں نے مسلط کیا ہے, اس کے لیے وہ پاسبل ان کے لیے اس وقت نہیں تھا. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کیا, ملتوی کیا, اس کی ڈیٹس نہیں اناؤنس کر دی. مین وائل انہوں نے بہت سارے پلانز ڈیزائن کیے, گیم بنایا, اور اس گیم کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اگر اس بندے کو یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہرایا جا سکتا, مثلا پیپلز پارٹی والے بندے کو یہاں پہ ہم پی ٹی آئی کے بندے کے ذریعے نہیں ہرا سکتے, تو اس کے ساتھ ہم مطلب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. جو کچھ ووٹ, یا تو وہ جیتنے والا بندہ جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا, اور جو کمزور بندہ تھا اس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا پی ٹی آئی سے, تاکہ ووٹس ڈیوائیڈ ہو جائیں. اور ساتھ میں پھر جو مذہبی تنظیموں کے ذریعے گراؤنڈ کے اوپر مینجمنٹ ہوئی, وہاں پہ بہت یہ ایک ہیوج ٹاپک ہے, اگر اس پہ زیادہ آپ کو خود پتا ہے کہ اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے. تو یہ پورا گیم پلان کا حصہ تھا. جو یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے 5-6 لوگ تو پلانٹڈ تھے جو پی ٹی آئی میں گئے, یہ گیم کا حصہ تھا. 1-2 بندے جینونلی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چلیں ہم نے مان لیا پیپلز پارٹی نے ووٹ سب سے زیادہ لیے, لیکن کیا آپ اب بھی سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اس طرح کے ریفارمز کی ضرورت ہے؟ گلگت بلتستان میں دیکھیں یا اگر پورے پاکستان کی بات میں نہیں کروں گا, لیکن گلگت بلتستان کے اندر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ہونا چاہیے؟ جی بالکل, بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اندر ریفارمز کی ضرورت, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت پورے پاکستان میں ہے. تنظیمی ریفارمز کی ضرورت اور ڈھانچوں کے اندر بہت ساری ریفارمز لے کے آنے کی ضرورت ہے. پورے ملک میں ہے, جو پنجاب میں بھی ہمارا ایشو چل رہا ہے, ایون سندھ میں بھی جو پارٹی کی مدر ونگز ہیں, الائیڈ ونگز ہیں, بہت ساری گراس روٹس لیول سے لے کے اوپر تک ریفارمز کی ضرورت تو ہے. لیکن گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ گلگت بلتستان کی اس وقت بھی پاپولر پارٹی, میں کہوں گی کہ پولیٹیکل پارٹی وہ پیپلز پارٹی, کیونکہ پاپولیرٹی آپ کا دیکھیں نا, آپ کا وہ پیمانہ اور معیار جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کا ہے. جس پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے کے الیکشن میں, اٹ مینس کہ یہ پاپولر موسٹ پارٹی جو ہے, عوام کے اندر جو روٹس رکھتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو ان روٹس کے اوپر کیپٹلائز کر کے گورنمنٹ نہیں بنا سکی. کیوں؟ بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں گے اور ہیں, ان کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, میں خود بھی بات کر رہی ہوں, لیکن انٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جن کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوتی ہیں, اور وہ اپنے جو ان کا الیکٹرل جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر وہ کیپٹلائز نہیں کر سکتی, اس کو مینیج کر کے اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. تو پیپلز پارٹی کو تنظیمی طور پہ پورے گلگت بلتستان کے اندر, مدر ونگ میں, الائیڈ ونگز میں, ویمن ونگ میں, ویمن ونگ کی میں اسپیشلی بات کروں گی کہ مطلب پیپلز پارٹی کا, میں نے چیئرمین صاحب کو کہا ہے کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, گلگت میں بھی نہیں کرتا, پورے پاکستان میں بھی. عملی طور پہ اگر دیکھیں تو ٹھیک ہے, کچھ بہتر کہیں اور صورتحال ہوگی سندھ میں وغیرہ پہ, وہاں پہ پارٹی کا زیادہ فوکس ہے, گورنمنٹ بھی ہے. لیکن گلگت بلتستان میں دیکھیں 4-5 خواتین, پیپلز پارٹی وہ پارٹی جو وومن خواتین کے ووٹوں سے حکومت بناتی. سندھ میں بھی میجورٹی جو ووٹ پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو وہ خواتین کا پڑتا ہے. پورے پاکستان میں دیکھیں ولنریبل جو بھی کمیونٹیز, ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, اس کی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہے. جو بھی اس پاکستان کے اندر جو بھی خود کو کمزور اور تھوڑا سا پسا ہوا طبقہ سمجھتی ہے, اس کی پارٹی پیپلز پارٹی ہے. وہ ایک مطلب نیچرل وہ چیز ہے. اس کے اندر خواتین بھی ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی میں آتی ہیں. ہمارے یہاں پہ جس طرح کا پیدر شاہی وہ سسٹم ہے اس کے اندر, تو خواتین کی پارٹی بھی پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ رورل خواتین ہیں یا اربن خواتین ہیں. تو پیپلز پارٹی کو مدر ونگ کے اندر اپنے تنظیمی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, پڑھے لکھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. اگر تو پارٹی کے اندر کوئی بندہ 10 سال سے, میں پارٹی کے اندر 10 سال سے ایک عہدے پہ بیٹھی ہوں, آفس میں بیٹھی ہوں, تو میرا احتساب کا میکنزم موجود نہیں ہے. ایک تو دیکھیں نا, یہ ہے کہ پاپولر احتساب کا میکنزم آپ کا یہ ہے کہ آپ الیکٹرل بیٹل فیلڈ میں جاتے ہیں, عوام آپ کا احتساب کرتی ہے. آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کو ووٹ پڑا ہے نہیں پڑا تو عوام آپ کو پسند نہیں کیا. دوسرا, پارٹی کے اندر بھی ایک احتسابی میکنزم کا ہونا ضروری ہے, اور اس پہ ہمیں شرمانے کی, گھبرانے کی اور وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. میں بھی جس کیپیسٹی کے اندر میں بھی ایک سینٹرل اس میں کام کرتی ہوں, پارٹی کو چاہیے کہ ہر 6 مہینے بعد, 1 سال بعد, 2 سال بعد میری پرفارمنس کے اوپر بھی کوئی ریویو ہونا چاہیے. اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے آفس بیئرز ہیں, چاہے وہ مدر ونگ کے ہیں, صوبائی کابینہ ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے نیچے گلی محلے یو سی لیول تک جو بھی پارٹی کی تنظیمیں ہیں, ان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. باقاعدہ طور پہ, پراپر طور پہ ایک میکنزم, ایک پلان کے تحت, ایک الیکشنز کے ذریعے آفس بیئرز کی اپوائنٹمنٹ کرانے کی ضرورت. ٹھیک ہے, اب ذرا آتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. نئی گورنمنٹ آئی ہے, آپ نے دیکھا کابینہ کے اندر خواتین, آپ کیا اس کو ذرا اس کے اوپر ذرا میں چاہوں گا آپ تبصرہ کریں. آپ کچھ خاتون ہیں اور آپ پالیٹکس میں ان ہیں,
जो हमारी काबीना बनी है, चीफ मिनिस्टर भी तो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ पे नुमाइंदगी वाला तनासुब आप कैसे आप इसको देख रही हैं? और देखें ना, यही तो रोना है। चीफ मिनिस्टर चलें पढ़े लिखे हैं, लेकिन हैं तो मर्द ही ना। हाँ, जो 6 ख़वातीन हैं उनमें से 4 तो पीटीआई से ही हैं। ख़वातीन जो रिज़र्व सीटों पे आई हैं वो भी कोई, मेरा ख़्याल है, आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। मैं भी लास्ट टाइम भी मैंने कुछ ख़वातीन के एक फ़ोरम पे मैंने बात की है कि भाई उनको चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी पार्टी से सवाल करें कि ये किस तरह की काबीना है। ये काबुल में जो तालिबान गवर्नमेंट बनी थी वो तो नहीं है, यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है। आप तो बड़ा ख़वातीन को अपने जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में आप कहते हैं कि हम ख़वातीन जो है हमारी यंग पढ़ी लिखी लड़कियाँ, गिलगित जैसे उसमें जहाँ पे 4 चलें, कोई खातून डायरेक्टली आप इलेक्ट नहीं करा सके, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने आमना अंसारी को दे दिया था टिकट। होना तो ये चाहिए था कि हर पार्टी से कम 3-4 ख़वातीन तो जनरल इलेक्शन, इंक्लूडिंग माय ओन पार्टी, हर पार्टी से कोई 4-5 ख़वातीन इलेक्शन लड़ती, फिर पता चलता ना आपको। आपने फॉर्मेलिटी जो इलेक्शन कमीशन ने आपको बाउंड किया हुआ है कि आपने 5% टिकटें ख़वातीन को देनी, तो गिलगित की जो 24 जनरल सीटें हैं उसमें से 5% मींस एक टिकट ख़वातीन को जाएगा। वो फॉर्मेलिटी आपने पूरी करने के लिए सारी पार्टियों ने एक सारी ने नहीं बल्कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने तो कोई तरद्दुद ही, इसकी जहमत भी नहीं की कि उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इस तरह की है। तो वो जो ख़वातीन नहीं आ सकी उनकी तो हम बात देखें ना, मेन स्ट्रीमिंग तब होगी जब आप मैक्सिमम उनको जगह देंगे आगे तंजीमों के अंदर, उसके बाद इलेक्शन के अंदर, उसके बाद फिर जाके आगे काबीना में। जब आप रिजर्व सीटों के ऊपर ख़वातीन लेके आएंगे तो लोग तो कहते हैं ये डमी ख़वातीन होती हैं। ये बात, ये शुक्रगुजारी, मतलब उनके अंदर एलिमेंट इतना होता है कि देखे जी, ना हमने इलेक्शन लड़ा, ना हमारे पास कोई सियासी कोई कैरियर है, ना लेगेसी है, ना आइडियोलॉजी है, ना हमारी कोई वर्थ है, फिर भी एक पार्टी ने हमें उठा के असेंबली में रखा है, तो वी आर थैंकफुल टू आवर पार्टी। एंड हम बात नहीं कर सकते, यही एग्जैक्टली मसला है। देखें, सबसे पहले तो पीटीआई की अपनी जो ख़वातीन हैं ना, उनमें 1-2 ख़वातीन ऐसी भी हैं, एक खातून हैं जो काफ़ी एक्टिव रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ऑल्दो की स्विचिंग बहुत करती हैं, कभी ये पार्टी कभी वो, लेकिन हैं तो एक पॉलिटिकल उसके अंदर रही हैं। उनको चाहिए, एक दूसरे खातून बड़े उनके चर्चे हैं कि जी बड़ी सबसे यंग, यहाँ पे मैं बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी यंग हूँ और XYZ बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पे। यंग लोगों का हमने वो कोई झमघटा और वो मेला नहीं लगवाना, हमने यहाँ पे कैपेसिटी, काबिलियत और पॉलिटिकल जो विल है उसके ऊपर लोगों को मोबिलाइज़ करना। ख़वातीन आई है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ी लिखी हैं, यंग हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जेटिकली और ज़्यादा उस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि कम से कम चलें, आप हमें मिनिस्टर ना रखें, चीफ मिनिस्टर ना लगाएं, हम रिजर्व सीट पे आई हैं, मिनिस्टर ही दे दें, कोई पोर्टफोलियो दे दें, एडवाइजरी ही दे दें। आपके कितने एडवाइजर्स हैं, सुना है वहाँ पे 24-25 जितनी भी पूरी की पूरी जो वो गवर्नमेंट के जितने मेंबर्स हैं वो सारे, मतलब सबके पास कोई ना कोई पोस्ट, सिवाय ख़वातीन के कोई, मतलब इनकी एफिशिएंसी ही नहीं है। 4 ख़वातीन आपके पास है, एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान इनके ऊपर हम चाहते हैं। वो देखें ना, मतलब हम फिर यही बात करते हैं, काबुल में जो तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी जो ख़वातीन को कोड़े मारती थी, उसमें और आपकी गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। ये पीटीआई का, ये बल्कि मैं पीटीआई के हवाले से ये बात कहना चाहती हूँ, जो पीटीआई है ना, इसके कौल और फ़ेल में बहुत बड़ा तज़ाद है, बहुत बड़ा। ख़वातीन के हिस्सा हवाले से ये बहुत ज़्यादा, ये जो क्लेम करती है ना कि हम ख़वातीन को ऐसे वैसे, आप देखें पीटीआई की जो सेंट्रल पार्टी थी, मेन स्ट्रीम पार्टी थी, उसके अंदर जब आप इनके स्ट्रगल के दिनों की सो कॉल्ड व्हाट्सएवर उसकी बात करते हैं, उस वक्त कितनी ख़वातीन आपको फ्रंट लाइन पे नज़र आती थी, कंटेनर के ऊपर, डी चौक के ऊपर, मीडिया के अंदर। पीटीआई की सबसे जो बेस्ट स्पोक्स पर्सन होती थी वो ख़वातीन। जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट, आप मुझे दिखाएं पूरी 64 एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स की काबीना में 2 ख़वातीन हैं, उनमें से एक स्टेट मिनिस्टर है, फुल मिनिस्टर भी नहीं है, जरताज गुल साहिबा, उन्होंने हुकूमत बनाना था, और एक को ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री, यानी कि ऐसी मिनिस्ट्री, एक को क्लाइमेट चेंज की स्टेट मिनिस्ट्री, एक को ह्यूमन राइट्स की, यानी ऐसी मिनिस्ट्री जिनकी कोई नॉमिनल वैल्यू है, कोई खास वैल्यू नहीं है। उन्होंने टारगेट अचीव किया ना, बस 2 ख़वातीन को। अब मुझे ये बताएं कि ज़रा मर्दों की तरफ आते हैं, हुकूमत बन गई है, चीफ मिनिस्टर आ गए, कैसे आप देखती हैं ये कितना डिलीवर कर पाएंगे ये जो चीफ मिनिस्टर हैं? देखें, इनको तो मैं गिलगित में जो बुज़दारों का टोला, हम इनको आउटराइटली कहते हैं, गिलगित के अंदर जो बुज़दारों का टोला, एक ऑनेस्ट मेरी ओपिनियन ये थी, जब शुरू में ये आए थे, इनको जब चीफ मिनिस्टर लगाया गया था या बनाया गया था, इनकी नॉमिनेशन वगैरह हुई थी, तो हमने जब इनका प्रोफाइल देखा और पढ़ा, तो इससे पहले पॉलिटिकल उसके अंदर हमने इनको नहीं देखा, हमें नहीं पता ये कौन कहाँ से, लेकिन ठीक है उनकी एक स्ट्रगल होगी तो वो इलेक्शन जीत के आए हैं या जिस तरह से भी आए हैं। तो जब ये इनका नाम सामने आया, हमने प्रोफाइल पढ़ा, लोगों से सुना, देखा, तो हमें खुशी हुई कि चलें, पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें एक अच्छा काम तो किया कि एक कदर कंपेरेटिवली बेहतर बंदे को इन्होंने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, यंग भी हैं, थोड़े से डायनेमिक भी लगते हैं क्योंकि फॉरेन एजुकेटेड हैं और ये वो, लेकिन द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इशूज़,
ہمیں پھر وہی ہمیں لگا کہ نہیں یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کی صلاحیت اور قابلیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے بات کر کے دیکھو، پھر آپ کو جب وہ منہ کھولے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جلدی۔ ان کی کیا باتیں آپ کو بری لگی یا جو ہم سوالیہ نشان جس کے اوپر دیکھیں جو انہوں نے ابھی تک تو کوئی اس طرح کی پالیسی گائیڈ لائنز انہوں نے نہیں اس طرح سے دی، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں ظاہر ہے ہم پبلکلی نہیں کر سکتے، ہماری اپنی مطلب وہ ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کا 2-3 دن پہلے کا بیان دیکھیں آپ کہ ہم قوم پرستوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آپ کا کیا کام ہے قوم پرستوں سے؟ قوم پرست ہے، فیڈرلسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، سارے جی بی اینس ہیں، آپ گلگت کے، وہ گلگت کے، آپ کا کیا رول بنتا ہے کہ آپ آتے ہی دھمکیاں اور بھڑک بازیاں کریں؟ یہاں پہ عمران خان کی ترقی میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑوں گا۔ عوام نے اگر آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا لیکن آپ کو مل ہی گیا ہے، آپ کو ایک آفس مل گیا، چیف ایگزیکٹو بنے، تو کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، کچھ ڈیلیور کریں۔ اتنے ایشوز ہیں، پاور کے ایشوز ہیں، جابس کے ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر لیکن یہ پیسہ تو بڑا لا رہے ہیں گلگت بلتستان، آپ کا خیال میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کس چیز کو؟ یہ وفاق سے پیسہ کھینچنے والی جو بات ہوتی ہے یہ لوگ لے کے آئیں گے، یہ لے کے آئیں گے۔ دیکھیں اسٹیٹمنٹس تو بڑی آ رہی ہیں، بلکہ جابس کے حوالے سے بھی کہ جی 4400 کچھ جابس بھی ابھی آ رہی ہیں گلگت بلتستان۔ دیکھیں پھر تو اچھے ہوئے آپ تھوڑا سا میں آپ کو کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے نا، یہ صرف پیسے لے رہی ہے، دے نہیں رہی کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ اپنے صوبوں کو بھی جہاں پہ ان کی گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ادھر بھی اس طرح سے پیسے، این ایف سی ہمارا تو شیئر ہی نہیں نا، این ایف سی میں ہمارا تو نام ہی نہیں ہے، جو فائنینشیل کمیشن اور اس طرح کی فائنینشیل باڈیز ہیں نیشنل لیول کی، اس میں ہمارا نام ہی نہیں، جن کا نام ہے، جن کے شیئرز ہیں، ان کو بھی پورے نہیں مل رہے۔ گورنمنٹس کے فنڈنگز پہ کٹس لگ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ ان پہ کٹس لگ رہی ہیں، لوگوں کے پینشن تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، بہت سارا ڈاؤن سائزنگ ہو رہی اداروں کی، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، نئی نوکریاں نہیں مل رہی، بہت ساری کرائسس ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے 2 دن پہلے اپنے کابینہ کے منسٹرز کو، یہ جو ہزارہ کلنگ والا بلوچستان والا ایشو ہوا تھا، اس کے اوپر سرٹن ظاہر ہے لوگ جن کا کوئی ضمیر ومیر ہے وہ تو بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں آپ لیٹ مطلب بلوچستان گئے، یو شوڈ ہیو گون وے بیفور، مطلب اس طرح کا شور مچنے سے پہلے۔ تو اس طرح کی کابینہ کے اندر سے جو ان کے اس کے خلاف کوئی مطلب پالیسی کے خلاف کوئی بندہ ڈس ایگری کرے، تو عمران خان نے اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ کوئی بھی وزیر مشیر جو ہے میرے کسی فیصلے سے، پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتا، اختلاف کرنے سے پہلے وہ استعفیٰ دے کے چلا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ گلگت کے اوپر جو بزداروں کا ٹولہ مسلط ہے، جو شکر گزاری ہمارے ہاں پہ تو جس کی بھی گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہوگی اپنی پارٹی کے سامنے ایک ہاتھ باندھ کے ہم جی بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے مجھے چیف، یہ نہیں دیکھتے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم نے اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، نہیں۔ ادھر تو آپ فن خان یہاں آ کے مطلب بولتی تو ہماری بند ہوتی ہے، یہ ہمارے اندر، ہم اس کو ہمبلنس کہیں یا جو بھی کہیں، ہمارے اندر ایک یہ چیز ہے کہ ہماری وفاق سے جو بھی کوئی سیکرٹری آئے گا یا کوئی فیڈرل منسٹر آئے گا، چاہے وہ علی امین گھنڈاپور جیسا فارغ بندہ ہی، فالتو بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ہماری بولتی بند ہوتی ہے۔ تو یہ جو بزداروں کا ٹولہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اور وہ آ کے عمران خان سے پیسے اس گورنمنٹ سے پیسے نکلوا سکیں گے جو آلریڈی این ایف سی کے اندر جن کے شیئرز ہیں ان کو پیسے نہیں دے رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کوئی اگر آخری سوال، کوئی مشورہ ان کو آپ دینا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی بڑی گرپ ہے، آئی ہے آپ کی حالات پہ، نئی حکومت ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو مشورے دیں گے تو آپ مجھے پتہ ہے یہ جو کمنٹ کرنے والے لوگ آ کے کہیں گے خود تو بڑا کام کیا، دیکھیں ہم نے اگر نہیں کیا تو آپ لوگ تو کریں، اپنی پارٹی کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نہیں کیا، ہم فیل ہو گئے، ہم برے لوگ تھے، کرپٹ تھے، چور تھے، جو بھی تھے، اب آپ لوگوں کی فرشتوں کی حکومت آئی ہے، وہ بہت صاف شفاف حکومت آئی ہے۔ پاکستان میں حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، ایشیا میں آپ کے وزیر اعظم کے اندر آپ کی پارٹی کے ناک تلے، ایشیا میں ہم نے مہنگائی میں ٹاپ کیا، تو خدا کا واسطہ ہمارا گلگت جو ہے کمپیریٹیولی بہت غریب علاقہ ہے، اس کو آپ تبدیلی کے عذاب سے بچا کے رکھیں اور وہاں کے لوگوں کو آپس میں اپنے فیڈرلسٹ ہیں، نیشنلسٹ ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے سیکٹیرین، اس پہ تو میں وزیر اعلیٰ سے اتفاق کرتی ہوں کہ آپ سیکٹیرین فسادات اور یہ وہ اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے، آگے آپ میں اپنے گورنمنٹ کو کھینچیں، اس کا احتساب کریں، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ شور مچائیں، آپ بات کریں، اور خواتین کے لیے آپ یوتھ کے لیے پروگرامز، پالیسیز، لائنز کے اوپر آپ یہ نہ دیکھیں کہ پچھلے نے مہدی شاہ نے تو حفیظ نے فلانا ڈمکانا، ٹھیک ہے یار نہیں کیا تھا، ہم اس لیے ہار گئے، آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ آئے ہو، اپنے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل بناؤ، ان سے کام کرواؤ اور پھر ہمیں بتاؤ کہ بھائی ہم آپ سے اس وجہ سے اچھے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم اور بھی آپ کو گورنمنٹ کرنے کا موقع ملے۔ بہت شکریہ فہمیدہ برچہ صاحبہ۔ ناظرین، تیز و تند اور سخت باتیں آپ نے سنی ہیں، فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔